میرے ابا بہت اچھے مزاج کے حامل تھے۔ میری ہر بات نہ صرف سنا کرتے تھے بلکہ میری ہر خواہش بھی پوری کرتے تھے۔ میں بہت خوش تھی، لیکن اب نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ خالہ ہمارے گھر آتی اور جب اماں کاموں میں لگی ہوتی تو ابا کو اشارہ کر کے کمرے میں لے جاتی۔ میں اس وقت چھوٹی تھی، لیکن اتنی بھی ناسمجھ نہیں تھی کہ تھوڑی ہی دیر بعد جب خالہ کمرے سے نکلتی تو رو رہی ہوتی اور ابا خود بھی پریشان پریشان نظر آنے لگے۔ میں یہ سب سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر ان دونوں کا یہ سب کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ خالہ آخر ابا کو کیوں اشارہ کرتی ہیں، میں سوچ کر پریشان ہو چکی تھی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد تو یہ سلسلہ ہی چل پڑا۔ خالہ اب ہفتے کے 4 دن ہمارے گھر باقاعدگی سے آنے لگی تھیں، اور جب جب خالہ آتی تھیں اسی رات اماں اور ابا کی زبردست لڑائی ہوتی تھی۔ مجھے یہ سب سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک روز جب بیٹھ کر میں نے ہر چیز پر غور کیا تو جو بات میری سمجھ میں آئی تھی، میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ تو کیا ابا اور خالہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے؟ کیا خالہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہی تھی کہ ابا اماں کو طلاق دے کر ان سے شادی کر سکے؟ یہ سوچتے میرے دل میں خالہ کے لیے نفرت کی ایک لہر دوڑتی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ابا اور خالہ پر نظر رکھنا شروع کر دوں گی اور سارے ثبوت اکٹھے کر کے اماں کو دکھاؤں گی۔ اماں بہت غصے والی تھیں، لیکن وہ ابا سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتی تھیں، اور اس عمر میں بھی وہ ابا کو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا تو دور، کسی کے بارے میں سوچنے کی اجازت بھی نہیں دیتی تھیں۔ اگر میں اماں کو خالہ اور ابا کا بتاتی تو وہ مجھے ہی مار مار کر ادموا کر دیتی۔ اس لیے میں نے ثبوت اکٹھے کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا، لیکن اگلے روز جو خبر مجھے ملی اس نے مجھے دوبارہ سے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ خالہ کا رشتہ طے ہو چکا تھا اور خالہ کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بھی اس رشتے سے خوش ہیں۔ لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کہ اگر خالہ کو شادی کسی اور سے کرنی تھی تو وہ ابا کو اشارہ کرتے ہوئے کمرے میں کیوں لے کر جاتی تھی؟ دن بدن اماں اور ابا کے جھگڑے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ گھر میں ہر وقت ان کی وجہ سے نحوست پھیلی رہنے لگی۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اماں ایک نہ مانی تھیں۔ اماں تو کیوں ابا کے آتے ہی ذرا ذرا سی بات پر ان سے جھگڑا کرنے لگتی ہے۔ اگر ایسے ہی رہا تو ابا تجھے بھول کر کسی اور میں دلچسپی لینے لگ جائے گا اور تو ہاتھ ملتی رہ جائے گی۔ میں نے اماں کے پاس بیٹھ کر ان کو کہا تھا، لیکن میری بات سنتے ہی اماں کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا اور اس نے میری طرف دیکھتے ہی اپنے ہاتھوں میں میرے بال جکڑے تھے اور بولی تھی، تو بدبخت اپنی ماں پر سوتن لا کر ہی بٹھائے گی۔ کیا بات کر رہی ہے؟ تو جانتی ہے نا میں تیرے باپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، پھر بھی تو نے الفاظ اپنے زبان پر لائے کیسے؟ خبردار اگر تو نے آج کے بعد ایسا ویسا کچھ بھی سوچا یا کہا تو تیری زبان کاٹ دوں گی۔ اماں نے مجھے غصے سے کہتے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا لیے تھے۔ میری سوچ کے مطابق اماں تو کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھیں، تو ایسے میں کیسے وہ میری خالہ والی بات کا یقین کر لیتیں؟ اماں نے تو مجھے کمرے میں ہی بند کر دینا تھا۔ جو کچھ بھی تھا اب میرے ہاتھ میں ہی تھا۔ میں نے دوبارہ سے ابا اور خالہ پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ خالہ روز اسی وقت آتی تھیں جس وقت اماں باورچی خانے میں مصروف ہوتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب خالہ کا راز کھول کر ہی رہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ خالہ شادی والے دن ابا سے شادی کا مطالبہ کر دے، لیکن وہ شادی کر نہیں سکتی تھیں، کیونکہ میری اماں اب تک ابا کے نکاح میں تھی اور ابا 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس سے پہلے ابا اماں کو چھوڑتا مجھے سچ جاننا تھا۔ اگلے روز جب خالہ ابا کو اشارہ کر رہی تھیں تو میں نے ان کو گھور کر دیکھنے لگی۔ میری توجہ خود پر محسوس کرتے خالہ پھیکا سا مسکرا پڑی تھیں، لیکن میں نے اپنے چہرے کے تاثرات نہ بدلے تھے۔ میں ہنوز خالہ کو شعلہ بار نظروں سے گھور رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو میری آنکھوں میں اپنے لیے ایسا تاثر دیکھ کر خالہ بکھلا گئی تھیں اور اس دن کمرے میں جانے کی بجائے جلدی سے گھر سے چلی گئی تھیں۔ میں نے شکر ادا کیا تھا، خالہ سے جان چھوٹی تھی، لیکن یہ میری خام خیالی ہی تھی۔ اب جو آگے ہونے والا تھا وہ تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ساری رات اماں اور ابا کے جھگڑے ہوتے رہے۔ ابا بالآخر رات کے 11 بجے گھر سے نکل گیا اور اس کے نکلتے ہی اماں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اماں کو یوں کمرے میں بند دیکھ کر پتہ نہیں کیوں مجھے ہول سے اٹھ رہے تھے۔ میں نے جا کر بہت دروازہ پیٹا، لیکن اماں اپنی ضد کی پکی تھی، اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ ویسے بھی کافی دنوں سے اماں کو نفسیات کا مسئلہ شروع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی وجہ سے زیادہ سوچنا اور پریشانی لینا بتائی تھی۔ اماں دوائی کھاتی تھی تو اس کی طبیعت بہتر رہتی تھی۔ میں اس لیے پریشان ہو چکی تھی، لیکن آدھا گھنٹہ گزر جانے پر بھی اماں نے دروازہ نہیں کھولا تو میں چلا کر اماں کو دروازہ کھولنے پر اکسانے لگی تھی۔
अम्मा तुझे मेरी कसम है, दरवाज़ा खोल दे। अब्बा वापस आ गया है, इसने वादा किया है कि अब वो तुझसे कभी नहीं लड़ेगा। लेकिन मेरी बातों का भी इस पर कोई असर नहीं हुआ था। मुझे अचानक से बेचैनी शुरू हो चुकी थी। मैंने जल्दी से दुपट्टा सर पर लिया और बाहर जाकर अपनी पड़ोस वाली आंटी को बुला लाई थी। इसने अपने बेटे से कहकर दरवाजे पर जब जोरदार 4 से 5 ज़रबे लगवाईं तो दरवाज़ा खुल गया। लेकिन मेरी किस्मत, मेरी अम्मा की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। अम्मा ने अब्बा और खाला की वजह से ज़हनी अजियत सहते हुए खुदकुशी कर ली थी। मैं अम्मा के बेजान जिस्म से लिपटकर बहुत रोई थी, लेकिन वो इस जहां से जा चुकी थीं और जहां वो गई थीं उस जहां से वापसी नामुमकिन थी। अम्मा की तदफीन कब हुई, कैसे हुई, मुझे कुछ खबर नहीं थी। मुझे गहरा सदमा लगा था, लेकिन अम्मा की मौत के 2 दिन बाद से ही खाला का एक बार फिर से हमारे घर आना जाना शुरू हो चुका था। सब लोग अम्मा की तबीयत से वाकिफ थे, इसलिए किसी ने अम्मा की मौत को अजीब ना जाना था। लेकिन मैं इसी घर में रहती थी और मैं सच से वाकिफ थी। मेरी माँ को खुदकुशी करने पर मजबूर किया गया था और वो कोई नहीं बल्कि मेरा सगा बाप था, जिसके साथ इस साजिश में मेरी खाला भी शामिल थीं। पहले तो मुझे सिर्फ खाला से नफरत महसूस होती थी, लेकिन अब मुझे अब्बा का चेहरा देखने को भी दिल नहीं करता था। मैं दिन ब दिन अब्बा से दूर होती जा रही थी। अब्बा मुझे लाख बुलाता, मेरी पसंदीदा चीज़ें लेकर आता, लेकिन मैं इसके पास बैठना भी गवारा नहीं करती थी। और वजह वही थी, वो दोनों मेरी अम्मा के कातिल थे। अब्बा और खाला की इशाराबाजी एक बार फिर से शुरू हो चुकी थी और इस जुम्मे खाला का निकाह था। मुझे ये सब एक ड्रामा ही लग रहा था, लेकिन जब जुम्मे को वाकई खाला का निकाह किसी अनवर नामी शख्स से हुआ तो मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। अब्बा और खाला अगर एक दूसरे को पसंद करते थे तो अब इनका रास्ता साफ था। फिर क्यों खाला ने किसी और से निकाह कर लिया था? क्या वो सब मेरे दिमाग का फतूर था? मैं अब तक अपने अब्बा को ही गलत समझती रही थी। मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई थी। अगर अब्बा और खाला के बीच कुछ होता तो अब तक तो वो दोनों निकाह कर चुके होते। इसका मतलब यही था कि मुझे वो सब गलत फहमी ही हुई थी। लेकिन अगर अब्बा और खाला एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे तो फिर वो दोनों इशाराबाजी करने के बाद कमरे में जाकर कौन सी खुफिया गुफ्तगू करते थे, और ये सब अम्मा के जाने के बाद भी जारी था। क्या अब्बा और खाला के नाजायज़ ताल्लुकात थे? और अगर थे भी तो वो दोनों क्यों शादी नहीं कर रहे थे? 1 महीने बाद खाला की रुखसती होने वाली थी। अगले रोज़ खाला फिर से हमारे घर आ गई थीं। मैंने जो बावर्ची खाने में खड़ी थी फौरन से बाहर आ गई। अरे खाला, महीने बाद आपकी रुखसती है और अब यहाँ वहाँ घूमती फिर रही हैं। आपको चाहिए जाकर कुछ खरीदारी करें, अपने जहेज का सामान वगैरह इकट्ठा करें, अपनी पसंद से लें। मैंने चेहरे पर मस्नूई मुस्कुराहट सजाकर खाला को कहा था। जवाबन वो कुछ देर बिल्कुल खामोश हो गईं और मेरी तरफ देखने लगीं। मैंने भी खाला से नजरें नहीं चुराई थीं। खोट इनके दिल में था तो नजरें मैं क्यों चुराती? अरे मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए ही आती हूँ। बहुत बुरा हुआ, बाजी को ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी। उनको तुम्हारे बारे में भी सोचना चाहिए था। पता नहीं बाजी ने ये इंतहाई कदम क्यों उठा लिया। वो चेहरे पर अफसुर्दगी दिखाते हुए अफसोस करने लगी थीं। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो अब्बा के कमरे की तरफ जाने लगीं तो मैंने बेसाख्ता बोल उठी, खाला, आप तो मुझसे मिलने आई थी ना, तो अब्बा के कमरे में क्यों जा रही हैं? वो इस वक्त आराम कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में एक तूफ़ान लाकर आपको सुकून नहीं मिला, जो अब निकाह करने के बावजूद भी यहाँ पर आ गई हैं। मेरी बातें सुनकर खाला के जाते कदम रुके थे। इसने आंखों में तहरीर समेटकर मेरी तरफ देखा था। इसके चेहरे का एक रंग उड़ा हुआ था और एक रंग जा रहा था। जब बोली तो इसकी ज़बान लड़खड़ा सी गई थी। मैं तो तुम्हारे अब्बा का हाल पूछने जा रही थी। बाजी के जाने से काफ़ी उदास हो गए हैं, इसलिए। मैं हैरान थी। खाला ने मेरी इतनी बड़ी बात पर कोई भी रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया था, बल्कि अब्बा की तबीयत का बहाना लगाकर इनके कमरे में जाने लगी थीं। तो आप क्यों तकलीफ़ कर रही हैं? आप बैठे, मैं अब्बा को यहीं बुलवा लेती हूँ। वैसे भी चाय का वक्त हो चुका है। अब्बा जब बाहर आए तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। अब्बा को देखते खाला का चेहरा भी खिल उठा था। वो दोनों बातों में मशगूल हो चुके थे। अब्बा को देखकर नहीं लगता था कि इनको अम्मा के जाने का कोई भी गम है, बल्कि वो तो खुश थे। मुझे अब्बा और खाला की कुछ समझ नहीं आ रही थी। अगर पसंद करते थे तो निकाह क्यों नहीं किया, और अगर निकाह किसी और से कर भी लिया था तो यूं छुपकर इशारेबाजी और फिर कमरे में बंद होकर क्या गुफ्तगू करने की कोशिश करते थे। आज तो मैंने इनको रोक लिया था, लेकिन मैं जानती थी मैं इनको रोज़ नहीं रोक सकती। अब मैंने सोच लिया था कि मैं जान के रहूँगी कि वो कमरे में जाकर ऐसी कौन सी खुफिया बातें करते हैं जो मेरे सामने या अम्मा के सामने नहीं कर पाते थे। मैंने अपना हर हरबा आजमा कर देख लिया, लेकिन मैं किसी तौर कामयाब नहीं हो पाई थी और ना ही मुझे कुछ पता चल सका था। मैंने कमरे में एक फ़ोन तक छुपा कर रख दिया था, लेकिन इसका भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था,
کیونکہ وہ دونوں اتنی آہستہ بات کر رہے تھے، اگر میں پاس کھڑی ہوتی بھی تو سنائی نہ دیتا۔ فون تو پھر بھی دور پڑا ہوا تھا، لیکن ان کی باتوں کے دوران ان کے چہرے پر پھیلے دکھ بھرے تاثرات تھے، اس کے بعد غصے والے، اور آخر میں وہ خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں ناسمجھی میں اس ویڈیو کو کئی بار دیکھ چکی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ آخر ان دونوں کی ان عجیب حرکتوں کو دیکھ کر میں کیا اخذ کر سکتی تھی؟ دن گزرتے جا رہے تھے اور 2 دن بعد خالہ نے رخصت ہو کر اپنے سسرال چلے جانا تھا، اور یہ راز ہمیشہ کے لیے ایک راز رہ جانے والا تھا۔ مجھے خالہ اور ابا کا راز پتہ کرنے کا بڑا تجسس تھا، لیکن وہ دونوں شاید میری حرکتوں سے بے خبر ہرگز نہیں تھے، بلکہ بہت محتاط ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے میرا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا، لیکن یہ میری خام خیالی ہی تھی کہ سچ کبھی باہر نہیں آنا تھا۔ اس کے بعد کچھ ایسا ہوا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین سرکا دی تھی۔ اس روز خالہ کی رخصتی تھی، لیکن سب سے بڑا جھٹکا تو مجھے اس وقت لگا جب خالہ کی رخصتی سے ٹھیک 10 منٹ پہلے ابا بھی آ کر سائڈ پر بیٹھ گئے، اور تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر ابا کا نکاح بھی پڑھوایا جا چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اگر خالہ کا نکاح انور سے ہو چکا تھا تو ابا نے کس لڑکی سے نکاح کر لیا تھا؟ میں ان سوچوں میں پریشان کھڑی تھی جب ساری رسموں کے بعد خالہ میری طرف آئی تھیں اور مجھے سینے سے لگا کر بہت زیادہ روئی تھیں۔ میری بچی، مجھ سے نفرت نہ کرنا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، بلکہ جو کچھ بھی ہوا بالکل صحیح ہوا ہے۔ خالہ کے یہ آخری الفاظ تھے، اور وہ یہ الفاظ کہتے گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی تھیں، لیکن مجھے مزید سوچوں کے بھنور میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ اس کے کہنے کا کیا مطلب تھا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ صحیح ہوا؟ اس بات کا مطلب یہ تھا کہ اماں کی موت کا مجھے غم نہیں کرنا چاہیے؟ کیا وہ اس کی مستحق تھیں؟ لیکن آخر اس نے ایسا کیا ہی کیا تھا جو اماں کی موت کے کچھ ہی وقت بعد ابا دوبارہ سے اپنی نئی دنیا بسا چکے تھے؟ اس کی بیٹی جوان تھی اور وہ اس عمر میں خود نکاح کر بیٹھے تھے۔ مجھے ابا سے تو خالہ سے بھی زیادہ نفرت محسوس ہوئی تھی، لیکن میں اسے دیکھنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا، اور یہی سچ جاننے کے لیے میں نے دلہن کے کمرے میں چلی گئی۔ ابا ابھی بھی باہر تھے، مہمانوں کو رخصت کرنے میں مصروف تھے۔ میرے پاس یہی صحیح وقت تھا کہ میں اس عورت سے جا کر سوال جواب کر سکوں، آخر کیوں وہ ایک ایسے مرد کی زندگی میں گھس آئی تھیں جس کی ایک جوان بیٹی بھی تھی، اور اس کی بیوی کو موت کو ابھی وقت ہی کم گزرا تھا۔ شاید یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میرے ابا اور خالہ نے میری اماں کے ساتھ وہ سب کچھ کیا تھا جس کے چلتے اماں نے خودکشی جیسا سخت قدم اٹھا لیا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بستر پر آرام سے بیٹھی ابا کا انتظار کر رہی تھیں۔ یہ جگہ میری اماں کی تھی، جہاں وہ آج بڑی شان سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے آگے بڑھتے جو ہی گھونگھٹ اٹھایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میری ماں ہی بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ سب میری آنکھوں کا کوئی فطور نہیں تھا، بلکہ وہ اماں ہی تھیں۔ میں گو مگو کی کیفیت میں گھری ان کو دیکھتی رہی، میری آنکھیں برسنے لگی تھیں۔ میں بے ساختہ ان کے گلے لگ کر بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگی تھی۔ اماں، مجھے لگا تو مر گئی ہے۔ یہ سب اماں ابا نے کیا تھا، وہی دھوکے باز ہیں، اور اس سب میں خالہ ابا کے ساتھ شامل تھیں۔ میں نے تجھے بتانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن تو نے میری بات نہ مانی تھی۔ لیکن دیکھ اماں، اب تو تجھے پتہ چل گیا نا، ہم یہاں سے دور چلے جاتے ہیں، ورنہ ابا پھر سے تجھے بیمار کر دے گا۔ میں دوبارہ وہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ اماں، تو چل میرے ساتھ۔ میں اس کے سینے سے لگی چھوٹی بچی کی طرح روتے ہوئے ان سے التجا کر رہی تھی۔ تبھی ابا کمرے میں داخل ہوئے اور مجھے یوں اماں کے گلے لگ کر دیکھ کر مسکرا پڑے۔ میں نے نفرت سے رخ پھیر لیا تھا۔ ابا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو چکا تھا، اماں بھی اپنی جگہ سے اٹھ چکی تھیں، اور مجھے پانی کا گلاس پکڑایا تھا، جسے پینے کے بعد ابا اور اماں نے آپس میں نظروں کا تبادلہ کیا تھا، اور اماں بولنا شروع ہوئیں۔ میں تیری ماں نہیں، میں ماجدہ نہیں ہوں بلکہ ساجدہ ہوں، ماجدہ کی جڑواں بہن۔ میں اور تیرے ابا بچپن سے ایک دوسرے سے منسوب تھے، جس کی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، اور ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی ماجدہ کو تیرے ابا سے محبت ہو گئی، اور اسی محبت میں وہ اتنی اندھی ہو گئی کہ اس نے اپنی سگی بہن کے خلاف سازش کر کے مجھے ایک حادثے میں مرا ہوا ثابت کروا دیا، اور سب کو یہی کہا میں کسی اور سے محبت کرتی تھی، اور 1 سال بعد خود تیرے ابا سے شادی کر لی۔ مجھے اس نے پرانی نوکرانی کے حوالے کر دیا تھا، جو مجھے ایسی دعائیں دیتی تھی کہ میں خود سے بیگانہ رہتی تھی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے اور شوہر کا قتل ہو گیا تو اس کو میری حالت پر رحم آ گیا۔ اسے لگا یہ سب اس کے ساتھ اس لیے ہوا ہے کہ اس نے مجھے قید کیا ہوا تھا۔ اس نے تیرے ابا اور خالہ کو یہ سب کچھ بتایا تھا، وہ دونوں تیری اماں کو اکسا رہے تھے۔ اس نے اپنا سچ قبول کر لیا تھا، لیکن اس سے پہلے اس کا سچ سب کے سامنے آتا اس نے خودکشی جیسا انتہائی قدم اٹھا لیا۔ خالہ ساجدہ کی باتیں سن کر مجھے اماں کی سوچ پر افسوس ہوا تھا، لیکن میں اس سے نفرت نہیں کر پائی تھی۔ وہ میری ماں تھی، میں کیسے اس سے نفرت کر سکتی تھی؟ شاید یہی سب اس کی نفسیاتی حالت کی وجہ تھی۔
اپنی بہن کو برباد کرنے کے چکر میں وہ خود حرام موت کو گلے لگا گئیں۔ وہ انا کی پکی اپنی اس دنیا میں برقرار عزت کا بھرم رکھنے کے لیے حرام موت مر کر اپنی آخرت کو خراب کر گئی تھیں۔ اس کے بعد سے میں نے خالہ ساجدہ کو سچے دل سے ماں تسلیم کیا تھا اور اس نے مجھے ماں بن کر دکھایا۔ آج اس کے 2 بیٹے ہیں، میری شادی ہو چکی ہے، ہم سب اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں اگر ماں اپنی قسمت کو مان کر صبر کرتی تو شاید آج خوشحال زندگی گزار رہی ہوتیں۔ مجھے اپنی سوچ پر بعد میں کافی افسوس ہوا تھا کیونکہ میں نے بہت غلط سوچا تھا۔ ہمیشہ پہلے سچ کا پتہ لگانا چاہیے، اس کے بعد کسی ذات پر کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے، ورنہ بعد میں ہم خود آئینے میں دیکھنے کے قابل نہیں رہتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میری ماں نے اپنی ضد کو محبت سمجھتے ہوئے جو کچھ اپنی سگی بہن کے ساتھ کیا تھا کیا وہ صحیح تھا؟ کیا اماں کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا؟ یا خودکشی کر کے اماں نے صحیح کیا تھا؟ وہ اسی کی ہی مستحق تھیں۔